اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد سہیل رضا امجدی حاضر ہے۔ آج درس قرآن بعنوان حج، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک انشاءاللہ ہم آیت کریمہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ یعنی آیات کریمہ اور اس کے ساتھ ہم ترجمہ اور تفسیر بھی کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے ساتھ یہاں پر ہمارے دو احباب بھی موجود ہیں، تو پہلے ترجمہ عرض کی دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیری نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور یاد کیجیے، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت ہی سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں خاص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ، اور ہماری اولاد میں ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر، اور ہمیں حج کی عبادات بتا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج، ایک عظیم رسول بھیج دے، جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے، بے شک تو ہی بہت غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ناظرین و سامعین، ذرا غور کیجئے گا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ خانہ کعبہ کتنی مرتبہ بنایا گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی رسل اور انبیاء علیہم السلام تشریف فرما ہوئے، تو اب خانہ کعبہ کتنی مرتبہ بنایا گیا اور سب سے پہلے اسے بنایا کس نے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں، یعنی دیکھا جائے تو حافظ ابن کثیر نے بھی اس پر لکھا البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ بدر الدین عینی نے بھی عمدۃ القاری میں اس بات کو لکھا۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی ارشاد الساری میں ان تمام اقوال کو اور روایات کو جمع فرمایا، اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ کیا، وہ فرماتے ہیں تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد کہ خانہ کعبہ کو 10 مرتبہ بنایا گیا، 10 مرتبہ اس کی تعمیر کی گئی۔ سب سے پہلے تعمیر کس نے کی؟ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کیسے کی؟ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک بیت بھی اتاروں گا جس کے ارد گرد ایسے طواف کیا جائے گا جیسے میرے عرش کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کے پاس ایسی نماز پڑھی جائے گی جیسے میرے عرش کے گرد فرشتے نماز کی مختلف حالتوں میں رہتے ہیں۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کی
مٹی کو جمع فرمایا۔ ایک تو آپ سنتے ہیں جبل ہیرا، یعنی ہیرا پہاڑ جہاں پر غار ہیرا ہے، اس کی طور زیتا، اور اسی طریقے سے طور سینا، پھر جبل لبنان اور جودی پہاڑ، ان 5 پہاڑوں کی، متبرک پہاڑوں کی مٹی کو جمع کیا گیا اور اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر عمل میں لائی گئی۔ اچھا، یہ آدم علیہ السلام کی تعمیر تھی۔ پھر اس کے بعد نمبر 3، شیش جو آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے تعمیر کیا۔ پھر چوتھی مرتبہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ نشاندہی فرمائی کہ اس مقام پر میرا گھر تعمیر کیجیے۔ اور 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے، 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے، 7ویں مرتبہ قصی بن کلاب جو کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، انہوں نے تعمیر کیا۔ اور 8ویں مرتبہ قریش نے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے، اعلان نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو قریش نے اسے تعمیر کیا، اور معاملہ یہ تھا کہ قریش کے پاس رقم کی کمی تھی، سب نے اپنا حلال پیسہ جمع کیا کہ یہ ہم اس پر لگائیں گے۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حتیم جو کعبے کے اندر تھا اس کی تعمیر رہ گئی، تو اب اسے پھر باہر چھوڑ دیا گیا، اور یوں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بناء ابراہیم میں حتیم کعبے کے اندر تھا، اور یہ جو قریش نے بنایا اسے کہتے ہیں بناء قریش، جس میں حتیم بظاہر خانہ کعبہ سے باہر تھا، کہ یعنی جو خانہ کعبہ کی عمارت ہے اس سے باہر تھا، تو اسے بناء قریش کہتے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھتے ہوئے آئندہ کیا ہوا کہ اس کے بعد 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہیں معلوم تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ اسے بناء ابراہیم پر قائم رکھا جائے، تو انہوں نے دوبارہ تعمیر کر کے حتیم کعبہ کو کعبے کے اندر لے لیا، اور ایک انٹرنس رکھی، دروازہ رکھا وہاں پر، اور ایک ایگزٹ کے لیے دروازہ رکھا، 2 دروازے رکھے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان جو کہ حاکم تھا، اس کے حکم پر حجاج بن یوسف نے اس سے منہدم کر کے قریش کی بنا پر دوبارہ بنا دیا، دوبارہ حتیم کو باہر کر دیا گیا۔ اب آگے یہ ہوا کہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہارون رشید کے دور میں جب یہ بات اس سے پہنچی اور اسے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بناء ابراہیم کی تمنا تھی کہ حتیم کو کعبے کے اندر کیا جائے، تو اب معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اسے کروں گا۔ اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، تو جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب کچھ بھی نہ کرو، ورنہ یہ بار بار منہدم ہو کر بار بار منہدم کیا جائے گا، بار بار تعمیرات کی جائیں گی، اس سے اس کی ہیبت میں اور جلال میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روکنے سے ہارون رشید اس بات سے رک گیا۔ تو 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کروں میں کہ اسعد حمیری یہ وہ شخص ہے، سب سے پہلے کعبے پر غلاف اس نے چڑھایا، اور آقا علیہ السلام نے اسے برا کہنے سے منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف وہ حاکم تھا جس نے سب سے پہلے اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی مختصر تعمیرات کے جو واقعات ہیں کہ کس نے کب تعمیر کیا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ اکبر، انہوں نے جو تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اچھا ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور چیزیں لا کر دے رہے تھے، اسی لیے دونوں حضرات اس میں شامل ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اکبر۔ ذرا دیکھیے کہ جب تعمیرات ہو رہی ہیں، تعمیر کرنے کے بعد یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہم سے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہماری اطاعت
اور ہماری جو خدمت ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں مخلصین ہیں، دونوں مخلص ہیں، دونوں مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذبیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دعا کرنا، یہ دعا کی کیا معنی رکھتی ہے؟ تو اس لیے کہ طاعت یعنی اطاعت اور اخلاص میں اور زیادہ کمال کی طلب ان کو تھی، کہ اطاعت گزاری میں اور اخلاص میں ہمیں اور زیادہ کمال کی تمنا ہے، اس لیے دعا کر رہے ہیں کہ مولا اس عمل کو، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں ہم سے قبول فرما لے۔ اور یہ اللہ والوں کا وتیرہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اس سے بھی کم تصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہمیں اور زیادہ اپنی اطاعت گزاری کا شوق عطا فرما، اپنی خدمات کا، اپنی بارگاہ کی خدمات کا اور زیادہ ہمیں قوت اور ہمت عطا فرما اور وقت عطا فرما۔ دوسرا یہ ہے کہ مخلصین اور مطیعین، جو مخلص ہوتے ہیں نا، اطاعت والے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے جیسا کوئی آدمی، ہمارے عوام الناس میں کوئی اگر تہجد پڑھ لے تو جب تک وہ لوگوں میں جا کر بتائے نہیں، اسے چین نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کہیں تہجد پڑھ لی، ایک مرتبہ کہیں قرآن کی تلاوت کر لی، فقیر ہے وہ رات کو اٹھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن کی کچھ تلاوت بھی ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا عمل کر کے بھی ہم دوسروں کو بتاتے ہیں، یہ اخلاص کے منافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ والوں کا وتیرہ کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کا خلیل ہے، ایک طرف اللہ کا ذبیح ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مخلص ہوتے ہیں، جو مطیع فرما بردار ہوتے ہیں، وہ عبادت سے انہیں سیرابی نہیں ہوتی، جتنی زیادہ وہ عبادت کرتے ہیں اس کو بھی کم تصور کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں عبادت کا اور ذوق عطا فرما، ہمیں اپنی فرما برداری کا اور وقت عطا فرما کہ ہم اور زیادہ کریں۔ جس طرح پیاسا ہوتا ہے نا، وہ پانی پیے، کم پیے تو اس کو سیرابی نہیں ہوتی۔ آپ صبح روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان میں، تو افطار کے وقت کوئی کہتا ہے کہ میں 4 گلاس پانی پیوں گا، کوئی کہتا ہے 5 گلاس پانی پیوں گا، پیتا اپنے مطلب ہاضمے کے مطابق ہے، اپنی پیاس کے مطابق ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ زیادہ کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں کو نیکیاں کرنے کے باوجود اور نیکیاں کرنے کی تمنا ہوتی ہے، اطاعت گزاری کے باوجود اور زیادہ اطاعت کی تلاش رہتی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا وتیرہ ہے۔ اور پھر ان کی طرف سے تواضع بھی ہے۔ اللہ والے عبادت کر کے نا، بڑے سے بڑا کام کر کے، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ آپ اس میں سورہ فرقان میں دیکھیے 19واں پارہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ پوری رات عبادت ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہتے کہ ہم عبادت گزار ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی یہ دعا کرتے ہیں مولا ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما، یہ تو بڑا سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ والوں کا یہ وتیرہ ہے، عبادت کرنے کے بعد اس پر اتراتے نہیں ہیں، بلکہ عاجزی کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں۔ تو ان کی تواضع ہے، اور ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم جس ہدف کو لے کر دنیا میں آئے، جو عبادت ہے، ہم اس پر فوکس رکھیں، باقی چیزوں پر اتنا زیادہ نہ جائیں، عبادت کو فوکس رکھیں۔ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے ہم کہیں پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں۔ ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز عبادت ہو جائے۔ جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہوگی نا، بظاہر وہ دنیاوی چیز ہوگی، لیکن نیتوں کا فرق آتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا تو وہ عبادت بن جائے گی، اس کے رسول کے طریقے پر ہوگا وہ عبادت بن جائے گی۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ مقام جو خانہ کعبہ کے قریب مقام ہے نا، یہ خانہ کعبہ، حرم پاک، یہ مقام دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی ہے۔ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جاتے ہیں نا، تو آپ جب تربیتی نشست ہوتی تو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑے تو جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ بار بار آپ جاتے ہیں، جب بھی پہلی نگاہ پڑے دعا قبول، مقام ابراہیم کے پاس دعا قبول، حتیم کعبہ جو اس وقت کعبے سے باہر ہے لیکن وہ حقیقت میں کعبے کے اندر ہی ہے، اللہ اکبر، وہاں دعا کریں قبول ہے۔ جگہ جگہ پر یہ مقامات دعا ہے، مقامات ادعیہ ہے کہ یہاں پر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور ایسے مقام پر دعا کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ اکبر۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت ہی سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں خاص اپنی فرما برداری پر برقرار رکھ، اور ہماری اولاد میں ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار رکھ، اور ہمیں حج کی عبادات بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ذرا سا غور کیجئے کہ یہ دعا ہو رہی ہے وجعلنا، ربنا وجعلنا مسلمین، یعنی ہم کو اپنے لیے مسلم کر دے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے بڑا مسلمان کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذبی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، تو یہ تو پہلے سے مسلمان تھے، پہلے سے مسلمان تھے۔ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سچے پکے موحد تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہے، جواب یہ کہ اسلام کا معنی ہے اطاعت، اور یہ اطاعت میں زیادتی کی دعا ہے۔ بولا مسلمان تو ہم ہیں، موحد تو ہیں، لیکن تو ہمیں اس میں اور زیادہ عطا فرما، اس میں اور اضافہ فرما، یعنی ہم کو اور زیادہ مطیع اور فرما بردار فرما دے، اور زیادہ مطیع اور فرما بردار فرما دے۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ اطاعت اور فرما برداری میں دوام کے حصول کی دعا ہے، جیسے قرآن کریم میں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو بھائی ایمان والوں کو ایمان لے آؤ کیسے فرمایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان پر استقامت کی دعا ہے، کہ اے ایمان والو ایمان لا کر لاپرواہ نہ ہو جانا، ایمان پر استقامت کی دعا بھی کرتے رہنا کہ مولا تو نے ایمان تو عطا فرمایا، ہمیں ایمان پر استقامت بھی عطا فرما۔ اور تیسرا یہ جواب ہے کہ اسلام سے مراد یہاں پر تمام احکامات شرعیہ کو ماننا اور قضاء اور قدر کو تسلیم کرنا اور اس پر راضی رہنا ہے، یعنی ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کے خلاف ہمارے دل میں کوئی تنگی نہ آئے، قضاء اور قدر کے معاملات کے خلاف دل میں کوئی ملال نہ آئے۔ اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد صرف تسمیہ ہے، یعنی ہمارا نام مسلم کر دے، لیکن بہرحال اس میں زیادہ صحیح جواب یہ ہے کہ ایمان پر استقامت اور طاعت اور فرمانبرداری میں اور زیادہ اضافہ مانگا جا رہا ہے، اور نیکیاں کرنے میں دل میں کوئی تنگی نہ آئے، نیکیوں کا اور ذوق اور شوق ہمیں عطا کیا جائے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کی تخصیص فرمائی، صحیح ہے نا؟ کیا دعا فرمائی؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت سے ایک امت کو خاص اپنا فرما بردار کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر عام لوگوں کے لیے دعا نہیں کی اور اپنی اولاد کے لیے، تو اولاد شفقت اور مصلحت کی زیادہ مستحق ہوتی ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم انشاءاللہ مزید کچھ عرض کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو پہلے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں نا، اس کے بعد دوسروں کے لیے کریں، کیونکہ اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں سے، پھر اس کے بعد باہر آپ اصلاح فرمائیے۔ اور اسی طریقے سے فرمائے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی اولاد نیک و صالح ہوگی تو وہ دوسرے لوگوں کی نیکی اور خیر کا بھی ذریعہ بنے گی۔ اور اس دعا پر یہ سوال بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں کوئی عرب مسلمان نہیں تھا؟ تو امام رازی نے اس کا جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ہمیشہ موحدین رہے ہیں، ہمیشہ مسلمان رہے ہیں، جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، جیسے زمانہ جاہلیت میں زید بن عمر بن نفیل اور قیس بن ساعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تمام موحدین تھے۔ اور اس طرح عامر بن الضرب، یہ سب موحد تھے، قیامت اور ثواب اور عقاب کے قائل تھے، نہ مردار کھاتے تھے نہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو یہ سارے موحدین تھے۔ اب آ جائیے کہ ربنا، پھر یہ بھی فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، تو ہمیں ہمارے مناسک سکھا اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔
اور یہاں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زبیر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کعبے کو بنانے سے فارغ ہوئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، اس کو بنانے سے فارغ ہوا، اب ہمیں اپنی عبادات بتا۔ تب اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، حتیٰ کہ جب وہ میدان عرفات سے لوٹے، یوم نحر 10 ذوالحجہ آیا تو شیطان ظاہر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو کنکریاں ماری ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری، 7 کنکریاں ماری۔ پھر دوسرے اور تیسرے روز یعنی 11 اور 12 ذوالحجہ، پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ اور منی کے درمیان ایک پہاڑ پر چڑھے، فرمائے کہ اللہ کے بندو جواب دو۔ تو جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی ایمان تھا اس نے لبیک اللہم لبیک کہا۔ اور ایک یہ بھی ہے نا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ آپ نے اعلان فرمایا تو یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے اعلان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز، آج تو مائک سسٹم ہے، سوشل میڈیا ہے، اب میں یہاں بول رہا ہوں، کہاں میری آواز جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس دور میں یہ نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، تیری آواز لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو روئے زمین میں جتنے لوگ بستے تھے سب تک آپ کی آواز پہنچی، یہاں تک کہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آواز کو پہنچایا۔ اور کہتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مرتبہ وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا، اور خدا نخواستہ جس نے نہیں کہا تو اسے حاضری نہیں عطا ہوگی۔ ایسے لوگ ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، دنیا بھر کا سفر کرتے ہیں، بھائی حج کرنے کے لیے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، نہیں وہاں نہیں گیا۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہر سال چلے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا شمار ان میں فرمائے کہ ہم نے کئی مرتبہ، بے شمار مرتبہ ہم نے عالم ارواح میں لبیک اللہم لبیک کہا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم پر یہ کرم فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک خاص آیت کریمہ، آیت نمبر 129، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کا ترجمہ کہ ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، ایک عظیم رسول بھیج دے جو ان لوگوں پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے، بے شک تو ہی بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی یہ ہوتا ہے کہ بس پیغام پہنچا دے امت تک، باقی کام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جو نبوت کے مقاصد وہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ ان پر قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں پاکیزہ کرتا ہے، انہیں جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھتا بھی ہے، انہیں کتاب سکھاتا بھی ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے، پاکیزہ ان کے نفوس کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ تو یہ نبوت کے مقاصد ہیں جو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی مکے میں، اہل مکہ میں سے ایک رسول بھیج، عظیم رسول بھیج، اس سے مراد تمام مفسرین کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراد ہے۔ تمام مفسرین کے نزدیک اس پر اجماع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اہل مکہ کے لیے کی، اور مکے میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو مبعوث نہیں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اس میں ایک بات تو یہ بتائی کہ یہ رسول انسانوں کی جنس سے ہیں، جنات میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، یہ جن سے انسان میں سے ہیں، فرشتوں یا جنات کی جنس سے نہیں، کیونکہ اگر وہ رسول فرشتہ یا جن ہوتا تو انسان اس کو دیکھ نہ سکتے، ان کا کلام نہ سن سکتے، اور اس کی سیرت انسانوں کے لیے نمونہ اور حجت نہ ہوتی۔ اسی لیے جب انسانوں کی طرف رسول بھیجا، نبی بھیجا، تو وہ انسانوں میں سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ رسول اہل مکہ میں سے ہوگا تو اہل مکہ اس کی پیدائش، اس کی تربیت، اس کی نشو و نما، تمام چیزوں سے واقف ہوں گے، اس کی سچائی، اس کی امانت، اس کی دیانت، اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ان تمام اہل مکہ پر عیاں ہوگا، واضح ہوگا۔ تو پھر ان کی رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے خود ان کی زندگی ہی میں ان کو قرائن و دلائل مل جائیں گے۔ اسی لیے ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ صرف انسانوں کے لیے نبی اور رسول نہیں ہیں،
اور تمام کائنات والوں کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہر ایک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور تا صبح قیامت آپ کی نبوت کا دور مخصوص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ فرمائی، تو کفار نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سورہ یونس آیت نمبر 16، اللہ اکبر، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، فرمایا کہ میں اس سے پہلے تم میں عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، میری یہاں پر آمد تمہارے سامنے ہوئی ہے، میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا ہے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے گزرا ہے، میری نوجوانی عین جو شباب کے مراحل ہیں تمہارے سامنے گزرے ہیں۔ اب تو میں 40 سال کا ہوں نا، یہ 40 سال کی زندگی کوئی اگر عیب ہے تو بتاؤ مجھے، کوئی معاملہ ہے تو بتاؤ۔ یاد رکھنا کہ ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ ان میں کوئی عیب ہے، لیکن سب صادق و امین آپ کو کہا کرتے تھے۔ ہر ایک آپ کے اخلاق کی تعریف، آپ کی صدق کی تعریف، آپ کی امانت کی تعریف برملا کیا کرتا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی مکے والے کہا کرتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ جو قریش کا معاملہ تھا تعمیر خانہ کعبہ کا، تو اس میں یہ ہوا، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر اختلاف ہوا، تو پھر یہ طے ہوا کہ جی جو سب سے پہلے حرم مکہ یعنی مطاف میں آئے گا، خانہ کعبہ آئے گا، تو اس کی بات مانی جائے گی، وہ فیصلہ کرے گا۔ جب سب نے صبح آ کر نبی علیہ السلام کو دیکھا تو کہا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ صادق و امین آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کتنے بہترین انداز میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل فرمایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے نا۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ بات فرمائی، یہ دعا کی، ایک مرتبہ دعا کی، اور آقا علیہ السلام نے کس طریقے سے یعنی ان کا صلہ دیا، اس بات کا، اس دعا کا صلہ کس طریقے سے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 یاد رکھیے گا، ایک مرتبہ دعا کی، اور آپ علیہ السلام نے ہر نماز میں تشہد کے بعد ان کے لیے دعا کی، ہدایت اپنی امت کو کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب مجھ پر صلاۃ پڑھو میرے امتیوں نماز میں، تو حضرت ابراہیم پر بھی صلاۃ پڑھو۔ جب میرے لیے برکت کی دعا کرو تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے برکت کی دعا کرو۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ اس دعا میں یہ ہے کہ اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلاۃ نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر صلاۃ نازل کی ہے۔ تو اس دعا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ مشبہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ذات کریمہ میں مشبہ بھی ہے۔ یعنی یہ دعا کرو کہ جس طرح مجھ پر رحمت نازل فرما تو ان پر بھی فرما، جس پر تو نے ان پر فرمائی تھی۔ تو مشبہ بھی جس کی ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مشبہ بھی مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ تو یہ ہر کہیں نہیں ہوتا، اس کے جو ہے وہ باقاعدہ جوابات مفسرین نے فرمائے، یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بعض اوقات مشبہ افضل ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اور مثالیں دی ہیں کہ یہ تشبیہ نفس صلاۃ میں ہے، اس کی کیفیت سے قطع نظر کے ساتھ، جس طرح قرآن مجید میں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے آپ کو ایسی وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی۔ حالانکہ آپ پر جو وحی ہے وہ قرآن ہے، اور وہ بالاجماع سب سے افضل ہے، تمام وحیوں سے افضل ہے۔ اس دعا میں کاف تشبیہ کے لیے نہیں بلکہ تعلیل کے لیے ہے، جیسے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دعا، یہ جو کاف ہے تشبیہ کے لیے نہیں، تعلیل کے لیے ہے، اور تشبیہ کے لیے مانا جائے تو تب بھی یہ قاعدہ کلیہ نہیں کہ مشبہ بھی مشبہ سے افضل ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں قرآن کریم میں اور عرب میں بھی موجود ہیں، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام بالاجماع تمام کے نزدیک تمام انبیاء، تمام رسول اعظام علیہ السلام سے سب سے اعلیٰ ہیں۔ پھر اس کے بعد بالکل اخیر میں ہم آ گئے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور کتاب سکھائے، حکمت سکھائے اور انہیں پاکیزہ کر دے۔ آیات کی تلاوت کرنے سے مراد کہ ان پر قرآن مجید کی تلاوت کریں، یا مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر جو دلائل، آیات اور علامات ہیں ان کو بیان کرے۔ کتاب کی تعلیم سے مراد قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے احکامات پر عمل کر کے دکھائیں، اور جن آیات کی تفصیل کی ضرورت ہے ان کی تفصیل کریں، اور جن آیات کے شرعی معنی بیان کرنے کی ضرورت ہے ان کے شرعی معنی بیان کریں۔ اور میں سیدھی بات کہوں کہ قرآن نے جو بھی احکامات دیے اس کا عملی مظاہرہ اگر دیکھنا ہے، عملی نمونہ دیکھنا ہے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے۔ سب سے اعلیٰ مثال وہی ہے۔ حکمت کا معنی ہے معرفت الموجودات اور فعل الخیرات، اور یہاں اس سے مراد ہے قرآن کریم کے ناسخ اور منسوخ، محکم اور متشابہ کو جاننا، قرآن مجید کے اسرار اور دقائق کو جاننا، یا حکمت سے مراد رسول اللہ کی سنت اور آپ کی احادیث ہیں، اور اصلاح نفس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو معصیت کی آلودگی سے پاک کرتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن کو رذائل اور نقائص سے دور کرتے ہیں، اور ان کی عبادت میں خلوص، للہیت اور دوام کو اجاگر کرتے ہیں، جس سے ان کا دل تجلیات الہیہ کا آئینہ بن جاتا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نہیں سنا کہ کتنے لوگ جو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جاتے، کتنے لوگ ایسے بھی تھے جو آپ کا تذکرہ سنتے اسلام میں داخل ہو جاتے؟ دیکھا نہیں، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم سب ان پر مر مٹنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہماری جان کیا، ہمارے ماں باپ کی جانیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کو صرف دیکھتے اور اسلام میں داخل ہو جاتے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کسی پر نگاہ ڈالتے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا مخلص امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ سوالات اگر شامل کرنا چاہیں تو۔ حضرت سوال ہے کہ بیت اللہ شریف کی نشاندہی سب سے پہلے کس؟ دیکھیے، میں نے یہ بات ابھی تفسیر میں عرض کی تھی درس قرآن میں، کہ ایک تو یہ کہ 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے کی، کیونکہ یہ روایت بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کی، لیکن مشہور روایت میں سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ دوسرا یہ کہ نشاندہی کس نے کی، تو نشاندہی وہی کرے گا نا جو خالق و مالک ہوگا۔ تو میں نے یہ روایت بھی عرض کی تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور جامع البیان میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اترنے کا حکم دیا تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک بیت بھی اتاروں گا، اور جس کا طواف اس طرح کیا جائے گا جیسے عرش کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس کے پاس نماز ایسی پڑھی جائے گی جس طرح عرش کے پاس فرشتے مختلف حالتوں میں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس مقام کی نشاندہی فرمائی ہے۔ جی دوسرا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ایک سوال تھا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو حتیم ہے وہ کعبۃ اللہ کا ہی حصہ ہے، تو جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ کعبے کے اندر اگر کوئی موجود ہو تو وہ کسی بھی رخ پر نماز پڑھ سکتا ہے، تو کیا ہم حتیم کے اندر جیسے کہ وہ بھی کعبے کا حصہ ہے تو کیا ہم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، خانہ کعبہ کے اندر تو آپ کسی رخ پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب حتیم کعبہ جو ہے تو خانہ کعبہ کے اندر ہے، لیکن جو بنائے قریش پر ہے، حتیم بظاہر اس کی تعمیر خانہ کعبہ کے باہر ہے۔ اب اس کا حکم، معنوی حکم تو یہی ہوگا کہ جس نے یہاں پر نماز پڑھی تو اس نے گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اچھا، اس میں ایک ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر تو ہر کوئی نہیں جا سکتا نا، تو عام بندہ تو جا ہی نہیں سکتا، عام مسلمان جا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ خانہ کعبہ کے اندر جانا چاہے تو حتیم کعبہ کے اندر چلا جائے، نماز پڑھ لے، تو گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، تو یہ تو ہر ایک کے لیے ماشاءاللہ ایک فضیلت کا باعث ہے۔ لیکن ظاہری طور پر چونکہ وہ خانہ کعبہ کے باہر ہے، تو اس لیے جب حتیم کعبہ کے اندر جائیں گے تو خانہ کعبہ کی طرف، جو خانہ کعبہ کی دیوار ہے نا، اس کی طرف رخ کر کے ہی نماز کو ادا کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا فرمائی تھی ربنا وبعث فیہم، یہ دعا فرمائی تھی مفتی صاحب، ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ والوں کی دعا جلدی قبول ہو جایا کرتی ہے، تو پھر اتنا عرصہ اس دعا کو قبول ہونے میں لگا، اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیں۔ دیکھیں یہ ہم نے یوں سمجھنے کے فرض کر لیا ہے کہ اللہ والوں کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے نا مسلمان، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس وقت عطا نہیں فرماتا تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس کے لیے وہ چیز بہتر نہیں ہوتی اور وہ مانگ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ جانتا ہے وہ کریٹر ہے، وہ خالق و مالک ہے، تو وہ عطا نہیں فرماتا۔ یا پھر ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا گناہوں کے سبب سے اس کے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا روک کرنا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عطا فرماتا ہے کہ روز قیامت نیکیوں کے پہاڑ اسے عطا فرمائے گا۔ اور جانتے ہیں کہ روز قیامت ایک مسلمان یہ کہے گا کہ مولا یہ نیکیاں اتنے میں نے نہیں، تو کہا تو دعا کرتا تھا اور وہ دعا تجھے میں عطا نہیں فرماتا تھا جو تو مانگتا تھا، تو یہ تیری نے ذخیرہ نیکیوں کا ذخیرہ رکھا ہے۔ تو وہ تمنا کرتا کہ مولا مجھے دنیا میں میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا لیکن مجھے اس سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا۔ تو کچھ نہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ دعا کا دیر سے قبول ہونا یہ دعا کرنے والے کی مقبولیت کے منافی ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے دعا تو قبول فرمائی، لیکن اس کی قبولیت کا اظہار ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 2775 سال کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ دعا تو قبول ہو گئی لیکن اس کا ظہور جو ہے 2775 سال کے بعد ہوا ہے۔ تو دعا کی قبولیت میں دیر ہو جانا تو جو دعا کر رہا ہے اس کی مقبولیت کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ السلام حضرت آپ سے ایک سوال ہے، ہم یہ سنتے ہیں کہ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ اٹھا لیا گیا تھا، تو اس کے بعد جتنے انبیاء آئے تو انہوں نے کس طرح حج کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے لیے بھی بڑی امپورٹنس ہے سوال کی۔ دیکھیں طوفان نوح میں یہ بات روایات میں موجود ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نافرمان تھے، نافرمان قوم تھی، ان پر عذاب آیا، تو خانہ کعبہ کو بھی اس طوفان نوح کے دوران اٹھا لیا گیا۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد تو کئی نبی آئے، کئی انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام تشریف لائے، اور باقاعدہ روایات میں موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور رسول اعظام علیہ السلام یہاں پر تشریف لاتے تھے۔ اچھا، انہیں باقاعدہ اسپیسیفک جگہ کا علم نہیں تھا کہ کس مقام پر خانہ کعبہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم تھا کہ اس مقام پر آ کر حج کریں۔ تو تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسول گزرے، تو ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی گزرے وہ سب کے سب یہاں پر آتے تھے، جو جگہ کی نشاندہی تھی کہ اس مقام پر حج کرنا ہے تو وہ حج کیا کرتے تھے۔